رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان ہے رحمان کی رحمت. کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. دوسرے علاقوں میں رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں. بخشش کا مہینہ مرحبا رمضان مرحبا رمضان ہے اللہ سے قربت کا مہینہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں ہمار سلان اور میرے ساتھ موجود ہیں اظہر علی عابدی صاحب. ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا پورے ماہ مبارک جس میں ہم سب مل کر سمیٹیں گے اس ماہ مبارک کی تمام تر رحمتیں برکتیں فضیلتیں اور سعادتیں اور کوشش کریں گے کہ ایسے تمام موضوعات کو گفتگو میں شامل رکھیں کہ جن کے حوالے سے ہم کچھ سیکھ سکیں کچھ سمجھ سکیں اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکیں. آج کے موضوع کے حوالے سے آج کے دن کے حوالے سے میں عابدی صاحب سے گزارش کروں گی کہ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی ہما بہت شکریہ. عالم اسلام کے لیے اور میں تو کہوں گا کہ انسانی تاریخ کے لیے بہت بڑا دن آج کا دن جسے یوم فرقان سے تعبیر کیا گیا یعنی حق و باطل کو جدا کر دینے والا دن یا امتیاز پیدا کر دینے والا دن. ہم سب جانتے ہیں کہ آج کے دن جنگ بدر یا غزوہ بدر لڑی گئی اور عالم اسلام کو تاریخ کی ایک بہت بڑی فتح یا گویا کہہ سکتے ہیں جنگی حوالے سے کہ پہلی فتح نصیب ہوئی. اور اسلام کی تاریخ کے حوالے سے اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے اسلام کی حیات بخش تعلیمات کی تبلیغ کے حوالے سے آج کا دن ایک فیصلہ کن دن ہے. بہت مبارک دن ہے. تمام عالم اسلام کو اس عظیم یوم فرقان کی مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. اس جو غزوہ اور جنگ کی اہمیت اور باقی پھر آنے والی تاریخ میں اس نے جو مثبت اثرات مرتب کیے اور جو اب تک چل رہے ہیں ان پر ہماری انشاءاللہ گفتگو ہوگی. جناب مولانا حیدر علوی صاحب حسب معمول ہمارے ساتھ موجود ہماری ٹیم کا حصہ اور بہت ہی خوشگوار انداز میں ماحول کو بھی خوشگوار رکھتے ہیں اور باتیں بھی بہت ہی سادگی سے کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب ہمارے ملک کے ایک بہت سلجھے ہوئے مذہبی اور سیاسی لیڈر اور علمی حوالے سے بھی آپ ایک مقتدر شخصیت ہیں. جناب مولانا میر اشتیاق احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ بھی ایک باکمال عالم دین ہیں اور اتنی ہی دلنشی انداز میں گفتگو کرتے ہیں. یقیناً ایسا ہی ہے. ہمارے ساتھ جو نعت خواں آج موجود ہیں ظہیر عباس قادری آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے. ساتھ ہی آپ سے گزارش حمد ثنائے رب جلیل پیش کیجیے. ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں میرے مولا گنہگار ہوں میں ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں میرے مولا گنہگار ہوں میں جان کر بھول کر جو کیا ہے میرے مولا گنہگار ہوں میں تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا بس زمانے کو اپنا بنایا تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا بس زمانے کو اپنا بنایا تیری رحمت ہی تو آسرا ہے میرے مولا گنہگار ہوں میں تیری رحمت ہی تو آسرا ہے میرے مولا گنہگار
میرا رخ ادھر موڑ دے تو، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے میرے مولا گناہگار ہوں میں، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے میرے مولا گناہگار ہوں میں، میرے آنسو سوالی ہیں تیرے گر رہے ہیں یہ دامن میں میرے، اب تو سن لے میری تو خدایا، اب تو سن لے میری تو خدایا، میرے مولا گناہگار ہوں میں، تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، میرے مولا گناہگار ہوں میں۔ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گفتگو کی جانب بڑھتے ہیں۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، یوم فرقان کہا گیا، جنگ بدر حق و باطل کا ایک ایسا معرکہ ہے کہ جس کو خود رسول پاک نے اپنی دعا میں فیصلہ کن قرار دیا تھا اور اللہ سے دعا کی تھی کہ آج اس چھوٹے سے لشکر کو اے اللہ فتح عطا فرما، ورنہ تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے رسول اللہ اس وقت دعا مانگتے ہوئے اس کیفیت میں تھے اور اس لشکر کی فتح چاہتے تھے، ایمان کی فتح چاہتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَاصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ واہ بہت بہت۔ یقیناً یہ السابقون الاولون کا وہ عظیم لشکر تھا جس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی رشک تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ 313 ہی مدینہ المنورہ میں موجود تھے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ جس جس کے پاس سواری ہے وہ نکل پڑے۔ اب جو نکلنے والے تھے ان کے پاس جو سواریوں کی تعداد تھی وہ 80 ہے، 80 گھوڑے، 80 اونٹ ہیں اور ایک گھوڑا ہے۔ اس میں بھی پوزیشن یہ ہے کہ حضور نے فرمایا ایک سواری کے اوپر 3 یکے بعد دیگرے سوار ہوتے رہیں گے، گویا 3 بندوں کے پاس ایک سواری ہے۔ بدر کی طرف لشکر روانہ ہو چکا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مولا علی شیر خدا اور ایک اور صحابی رسول نے فرمایا کہ یہ 2 میرے ساتھ ہوں گے۔ حضرت علی نے اور اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہماری باری پر بھی سوار رہیں۔ تو نبی کریم صاحب الاولاق نے فرمایا کیا ثواب اور اجر کی صرف آپ کو ہی ضرورت ہے؟ کیا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے؟ گویا یہ بتا دیا کہ کمانڈر ان چیف ہوتے ہوئے بھی عدل و انصاف کو اور حق کے راستے پر نہ چھوڑنا ہی کمال ہے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم لشکر کو جن کی تعلیم و تربیت فرمائی، کفار کے بے جا اصرار پر گویا یہ لشکر اب گھر سے چل پڑا۔ جی یہ اس کی ہم انشاءاللہ تفصیل وقفے کے بعد دیکھتے جانب دیکھتے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ خطا سے توبہ بخشش کا مہینہ، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، رمضان ہے رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان کا مہینہ۔ ویلکم بیک ناظرین، مرحبا اسٹار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ عابدی صاحب جی جناب مولانا حیدر علوی صاحب کا میں جملہ مکمل اگر آپ اجازت دیں کہ یہ جو بدر ہے یہ آپ جملہ مکمل کرا دیجئے کہ اس سے پہلے یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ قافلہ جا رہا تھا اور اس پہ حملہ ہو گیا، اور یہ تو پس منظر بالکل بھول جاتے ہیں کہ جب مدینہ میں آئے رسول پاک اور مہاجرین تو اگر تو کفار مکہ بالکل چھوڑ دیتے اور وہ اپنی دنیا میں ہوتے یا اپنی میں تو شاید کچھ اور ہوتا، لیکن انہوں نے وہاں کے یہودیوں سے اور دوسرے لوگوں سے تعلقات قائم کیے کفار مکہ نے، اور یہاں تک ہوا کہ مدینہ کے مضافات پہ انہوں نے حملے بھی کیے اور تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے۔
تو یہ جو ان کی جارحیت جارحانہ ایٹیچیوڈ تھا مدینہ کے منافقین اور یہودیوں سے رابطے مسلمانوں کے خلاف اور مدینہ کے مضافات پر حملے، یہ وہ اصل پس منظر ہے جو پھر جنگ بدر کا پس منظر بنتا ہے۔ بلکہ یہاں تک خطبے دیے جا رہے تھے کہ اگر آج نہ نکلے جی جی تو یہ مسلمان قوت پکڑ جائیں گے، جی پھر ان کے ہواری بڑھ جائیں گے اور پھر ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ کرنا مشکل اور ہو یہ جائے گا۔ قافلے سے پہلے کی بات ہے، یہ قافلے سے ابو پہلے سفیان کی کے بات، قافلے سے پہلے کی، بہت پہلے کی، اور یہ مسلسل جد و جہد جاری تھی، اور اینڈ بھی یہی ہوتا ہے کہ اس لشکر کو بھی جو یعنی اسلامی لشکر سے 3 گنا بظاہر بڑھا ہے ساز و سامان میں ہر حوالے سے، جی جی اور اس کی تیاری کے دوران بھی جو آپس میں وہاں پر گفتگو جاری ہے وہ یہی ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ اپنے آباء و اجداد کا دین بچانا ہے، اور یہ چاہتے دیکھیں کہ یہ جو عبد مناف کا خاندان تھا، ان کے پاس پانی پلانے کی ذمہ داری بھی انہی کے پاس ہے، کعبے کے سجادہ نشین بھی یہی ہیں، باہر سے آنے والے مہمان بھی انہی کے پاس رکتے ہیں۔ ابو جال اور یہ طبقہ ابو سفیان یہ کہتے تھے کہ اگر ساری چیزیں ان کے ہاں چلی جاتی ہیں تو ہمارے پاس کیا بچے گا؟ صحیح بات۔ اب یہی ہے کہ ان کو وہیں پہ محدود کریں، محدود نہیں بلکہ انہوں کے یہ تصور تھا کہ اب جو ہم لشکر حملہ آور ہونے جا رہے ہیں مسلمانوں پر، تو یہ صفحہ ہستی سے مٹا کر ہم واپس آئیں گے، لیکن پروردگار عالم نے کچھ اور منظور تھا۔ مسلمانوں کے جذبات اور مسلمانوں کا اللہ اور مصطفیٰ پہ بھروسے کو دیکھ کر قرآن کی آیت اتاری کہ وَلَقَدْ نَاصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے یوم بدر تمہاری مدد کی حالانکہ تم تعداد میں بہت کم تھے۔ بالکل ٹھیک۔ میں جنگ بدر کے ایکچول واقعے میں وارد ہونے سے پہلے وہ پس منظر، کیونکہ وہ بھی بہت اہم ہے، جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں 17 رمضان 2 ہجری اسلام میں ایک بہت روشن باب اور بہت بڑی کامیابی اور مبارک دن ہے۔ میں تمام امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اتنی بڑی کامیابی وہ جن کو قرآن مجید مختلف آیات میں بار بار اس سے تشبیہ دیتا ہے کہ یہ جیسے فرعون تھا، جیسے وہ ظالم اور جابر اور مغرور اور متکبر حکمران تھے، یہ کفار قریش اسی طرح ہیں۔ ان کے مقابلے میں اتنی بڑی فتح ایک قلیل تعداد کے ساتھ 313 کے ساتھ اتنی بڑی فتح ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی کامیابی ہے، اسلام کی پہلی کامیابی ہے، اور جس سے وہ دشمن ڈر رہے تھے، وہ سرداران قریش ڈر رہے تھے کہ کہیں یہ پسے ہوئے لوگ جن کو وہ غلام سمجھتے تھے، جن کو انتہائی نیچ طبقہ سمجھتے تھے، وہ اس طرح اٹھ کر ان کے مقابلے میں آ جائیں گے، یہ ان کے لیے بڑا مشکل تھا برداشت کرنا۔ دیکھیں مسلسل ایک جو ظلم و ستم ہوتا رہا اور غلامی کا دور جو گزرا، اس کے بعد جس وقت یہ قوت اٹھی مسلمانوں کی، تو اسی وقت سے وہ ان کو یہ خدشہ تھا کہ یہ کہیں ہم پہ چھا نہ جائیں، اور اس لیے جس وقت ہجرت ہو گئی، ہجرت سے پہلے جو ظلم ہوتے رہے وہ تو ایک جب ہجرت ہو گئی 622 عیسوی میں، تو اس وقت مدینے میں آئے، حکومت قائم کی، اور اس کے بعد کفار قریش جو ہے وہ لگاتار سازشیں کرتے رہے۔ ان میں ایک بڑی سازش جو تھی وہ جہاں جو مسلمان ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے جو مال اموال تھے، ان کے جو گھر بار تھے، ان کو لوٹ لیا، ان کو اپنے قبضے میں کر لیا، ان کو واپس نہیں۔ اس کے علاوہ مکہ میں داخلہ ان کا بند ہو گیا، مناسک حج کے لیے اور عبادت کے لیے مسلمانوں کا داخلہ بند ہو گیا۔ بالکل صحیح۔ اس کے علاوہ اقتصادی پابندی لگ گئی، صحیح۔ ہر طرف سے مدینے کو گھیرنے کی کوشش کی گئی کہ اس کو گھیر لیا جائے، اور ان کو تجارت کے میدان میں کہیں بھی جو مسلمانوں کے قافلے جاتے تھے ان کو بھی لوٹا جانا، اور یہ سلسلہ جو اور وہی جو میں نے عرض کیا نا کہ مدینہ کے ارد گرد کی چراگاہیں جو کہ بڑی اہم یعنی لائف لائن ہے چراگاہ جانوروں کے لیے اور انسانوں کے لیے، تو اس پہ بار بار حملے ہو رہے تھے۔ یہ مسلمان سہتا رہا، مسلمان مستضعف تھا اس وقت، سہتا رہا، برداشت کرتا رہا۔ اللہ کا حکم بھی یہ تھا کہ صبر کے ساتھ آگے چلیں، چونکہ ظاہر ہے خدا کا ایک سسٹم تھا کہ ابتدا میں ٹھیک ہے صبر کریں گے، برداشت کریں گے، جب مضبوط ہو جائیں گے تو پھر ان کے مد مقابل میں آئیں گے۔ الحمدللہ وہی ہوا، صبر ہوتا رہا سب کچھ، لیکن جس وقت دیکھا کہ اب یہ بہت حد سے بڑھ چکے ہیں اپنی فرعونیت میں اور اپنے ظلم و جبر میں اور غرور کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں، اس وقت اللہ کا حکم آیا کہ اب ان پہ حملہ کرو۔ اور پھر جو سریہ نخلہ ہوا ہے، عبداللہ بن جہش کی سربراہی میں ایک دستہ گیا ہے اور انہوں نے وہاں کارروائی کی، اور اس میں ان کا کوئی آدمی عمر بن حضرمی وہ مارا گیا۔ تو اس کے بعد وہ زیادہ بپھر گئے کہ نہیں ہم انتقام لیں گے۔ پھر یہ جو
काफ़िले आ रहे थे। ये देखें, जिस वक्त इक्तिसादी मुहासरा होता है ना, उस मुहासरे को तोड़ने के लिए कोई ना कोई इक़दामात करने चाहिए और करने ज़रूरी होते हैं। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब तक हमारी इक्तिसादी गर्दन पे हाथ रखे हुए थे और हमें हर तरफ से मुहासरा किया हुआ था, अब हमारी बारी है कि हम उनसे इंतकाम लेंगे और हम भी उनको इक्तिसादी हवाले से बहुत बड़ी मार देंगे। जिस वजह से जिस वक्त तो अबू सुफियान का काफ़िला जो तिजारत गैरत से गज़ा गया हुआ था और वापसी पे वहाँ से पता चला गुजर रहे, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दस्ते के साथ वहाँ खुद निकले बैर, मदीना से 5 किलोमीटर के फासले पे जुल अशीरा का मकाम जहाँ है वहाँ पहुँचे, आके उस काफ़िले पे हमला किया जाए, लेकिन वो काफ़िला उस वक्त तक निकल चुका था। और अबू सुफियान ने फिर वहाँ जब महसूस किया कि ये ख़तरा है, उसने जो आपने जासूस भेजे और महसूस किया ख़तरा है, उसने फिर मक्के के लोगों को ये कहा कि पैगाम भेजा एक पैगाम रसा के ज़रिए कि मेरे पास मेरे ख्याल में 2000 ऊँट था और 50,000 दीनार से ज़्यादा माल व अमवाल था, तो अगर आप लोग आगे ना बढ़े, इश्तियाल दिलाया, आप ना आए तो ये सब लूट लिया जाएगा। उसके बाद वहाँ तैयारियां हुई और प्रोपेगेंडा हुआ और 950 के लगभग लोग जो है वो तैयार हुए। इस बहाने उनको बुलाया गया। असल मकसद था कि इस्लाम का कला कमा और यहाँ इस्लाम की गर्दन दबोचने का मुकम्मल। ये आपने बहुत जामे अंदाज में पस मंज़र बताया। वक्फे की तरफ हमें जाना है। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान है रहमान की रहमत का महीना, रमज़ान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा। वेलकम बैक। मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। हम गुफ्तगू की जाने भी बढ़ जी। आज का दिन जैसे हमने कहा कि बहुत मुबारक दिन भी और बहुत यादगार दिन भी कि आलम इस्लाम को अपनी तारीख़ की पहली बड़ी फ़तह जंग बदर की सूरत में मिली और इसके फिर नताइज तूले तारीख़ में ज़ाहिर हुए। जनाब मौलाना मीर इश्तियाक अहमद साहब, अभी तक पस मंज़र पे गुफ्तगू हुई है कि जो तिजारती काफ़िला जा रहा था कुरैश का, उसका ज़िक्र और उसकी इन्वॉल्वमेंट तो थी, लेकिन एक पस मंज़र बहरहाल था कि वहाँ से रेशा दवानियाँ और जाहरियतें हो रही थी। ये मुसलमान जो बड़े अमन के साथ मदीना पहुँच गए थे, इनका पीछा कुफ़ार ने छोड़ा नहीं था। आप इसका पहले आप भी इसमें जंग बदर के पस मंज़र में कुछ फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आफदी साहब। असल में हमारे कुछ मौरख़ीन ने इस बात पे ज़ोर लगाया है और साबित करने की कोशिश की है सीरत निगारों ने कि ये जंग सरासर दिफाई जंग थी और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऑफेंसिव हुए हों, बल्कि डिफेंस पर मबनी थी। जबकि हमारी अक्सरियत सीरत निगारों की यही लिखती है, जिस पे हमारे पैनलिस्ट ने बात की, कि हालात इस तरह के थे कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उस काफ़िला की भी ख़बर लेनी थी और हालात पर अपनी गिरफ्त और वहाँ पर अपना वो लॉ एंड आर्डर और रिट अपनी साबित करने के लिए आप निकले हैं। ये तो बहरहाल अगलब जो हमारे राइटर्स हैं, सीरत निगार, उन्होंने यही लिखा है और इसके ऊपर हवाला जात हमारे मौजूद हैं। अब जो बात पहले हो चुकी है, मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जब हालत जंग होती है आबदी साहब, तो फिर वो पीस टाइम के उसूलों को नहीं देखा जाता। जैसे अभी वाहिदी साहब ने बात की कि उनके जो पीछे मालो असबाब थे, मकानात थे, वो लूट लिए गए मक्का में। ये अक्सरियत मुहाजिरीन की थी ना। बिल्कुल। फिर इन्हें मजबूर करके घरों तक से बेदखल कर दिया गया। अपनी जायदादों से बेदखल करने को पहले अखलाकियात साबित करें ना, तो फिर हम कहेंगे कि काफिले को क्यों रोका गया था। इस बात का जवाब बाद में दिया जाएगा। जी। पहले उनको उनके बीवी बच्चों से अलग करने, उनका मालो असबाब लूटने, उन शुराफा को बेजा तंग करने, उन पर अरसा हयात तंग करने जैसे सवालात का कोई जवाब नहीं दे सकता उस तरफ का कोई राय रखने वाला। फिर
مسلمانوں کی جو اطراف کی آبادی ہے وہ بات بھی واحدی صاحب نے کر دی، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. وہاں پر مختلف چھوٹی موٹی کارروائیاں جاری رہتی تھیں، ان کی ریشہ دوانیاں جس کو آپ نے کہا. جی بالکل. انہوں نے مختلف قسم کی سازشوں کے جال پھیلا رکھے تھے اور مسلمانوں کو بھی وہ معاشی طور پر کمزور. دیکھیں یہ تو انسانی تاریخ کا ایک ایسی حقیقت ہے مصدقہ کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا کا کوئی بھی معاشرہ وہ اس اکانومی پہ اور اپنی معیشت پہ بیس کرتا ہے. اگر وہ معاشی طور پر سٹیبل ہوں گے، مستحکم ہوں گے، تو معاشرہ اس کے اندر جو ہے نا وہ خوشی ہوگی اور وہ پھلے پھولے گا. اور اگر معاشی مشکل، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ریاست مدینہ قائم فرمائی تو آپ نے بھی مواخات مدینہ کر کے، مواخات مدینہ آپ نے معاشی خوشحالی کے لیے کیا اور آپ نے میثاق مدینہ سوشل جسٹس، معاشرتی اور امن اور سلامتی اور لا اینڈ آرڈر کو قائم و دائم اور اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے کیا. تو جو اقدام سب سے پہلے کیا وہ معاشی اقدام تھا. تو معیشت تو کسی بھی معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. جی. اب مسلمانوں کو وہ معاشی طور پر کمزور کرنا چاہتے ہیں اور اپنے تجارتی قافلے مسلمانوں ہی کی ریاست کے دائیں بائیں سے گزار کے وہ لے جاتے رہیں اور خود کو وہ مضبوط کرتے رہیں. تو جب آپ کا کوئی اپوننٹ ہوتا ہے تو آپ اس کو اسی محاذ پہ جا کر جواب دیتے ہیں عابدی صاحب، جس محاذ پر وہ حملہ آور ہوتا ہے. اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو سمجھنا اور خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل. اچھا ہمیں وقفے پہ جانا ہے. آپ نے بھی دونوں پینلسٹ سے ہمارے اتفاق کرتے ہوئے یہ بتایا کہ دراصل جہریت کا آغاز قریش کی جانب سے ہو چکا تھا مختلف صورتوں میں. اسی کو ہم جاری رکھیں گے. ہمیں وقفے پر جانا ہے. ہمیں بریک پہ جانا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم ظہیر عباس سے گزارش کریں گے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عنایت پیش کریں. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا. آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا. زیرے ہمارے مرحبا مرحبا جی پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور اب ہم گفتگو کے سلسلے کو جی بہت ہی اچھے انداز میں تینوں علماء کرام نے گفتگو کا پس منظر بتایا. اب ہم وارد ہوتے ہیں. جناب مولانا حیدر علوی صاحب بادر میں وارد ہوتے ہیں. کچھ مناظر ایسے ہیں جو تاریخ اسلام نے اس طرح سے محفوظ کیے ہیں کہ ان کو تاریخ اسلام کا سنہرا منظر کہہ سکتے ہیں. ایک منظر یہی ہے کہ جب وہ عتبہ، شیبہ اور ولید نکلتے ہیں لشکر کفار سے، ادھر سے 3 انصاری جاتے ہیں. جو انصار وہ ہیں جنہوں نے پناہ دی اور جنہوں نے مدد کی، اور وہی پھر آگے جیسے سے بڑھتے وہ کہتے ہیں تم جاؤ بھائی ہمارے جو ہے برابر کے بھیجو. تو پھر ادھر سے حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، ادھر ساتھ ان کے حمزہ بن عبد المطلب، اور ساتھ پھر علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب. یہ 3 شخصیات نکلتی ہیں. اور پھر جو وہاں جس طرح پہلا کفر اور اسلام کا کہ مارکے کے اس طرف 3 علامتیں کفار کی اور اس طرف 3 استعارے ایمان کے، وہ کس طرح سے آپس میں ٹکراتے ہیں بتائیے. یقیناً جب ہم دیکھتے ہیں کہ وارد ہوتے ہیں
بدر کی سرزمین پر تو نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تو رات کی تاریکی میں تشریف لے کر آتے ہیں، اور وہ چھڑی جس سے آپ صف بندی فرماتے تھے اس سے یوں دائرے لگا رہے ہیں، صحابہ ساتھ ساتھ ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہاں ابو جہل کی لاش ہوگی، یہاں عتبہ کی ہوگی، یہاں شیبہ کی ہوگی۔ اچھا، جیسے رسول اللہ کے زمان اقدس سے جو کلمات نکل رہے تھے شاید حضرت امیر حمزہ بھی سن رہے ہوں، شاید مولا مرتضیٰ بھی سن رہے ہیں، اور شاید عبیدہ بھی سن رہے ہیں۔ ایمان کی ایک کیفیت تھی۔ اچھا، وہ بالکل صحابہ کہتے ہیں ہم اس چکر میں لگے کہ جنگ کے بعد یہ منظر ایسا ہی ہوگا، اتنے بڑے چوٹی کے وہ بندے کافر ہیں اور وہ سرداران مکہ ہیں، ان کے بارے میں آقا فرما رہے ہیں، اور ابھی مارکا شروع بھی نہیں ہوا۔ ایک تو حضور انہیں تسلی دے رہے ہیں کہ تم 313 ہو، تم سے 3 گنا بڑا لشکر ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا میں رسول تمہارے ساتھ ہوں، اللہ کی نصرت اور مدد تمہارے ساتھ۔ حضور سجدے میں سر رکھتے ہیں اور اللہ سے التجا کرتے ہیں، مالک 3 گنا بڑا لشکر ہے، تو اللہ تعالیٰ 1000 ملائکہ کا لشکر پہلے نصرت کے لیے بھیجتا ہے، اور پھر وہ تعداد بڑھ کر 5000 تک پہنچ جاتی ہے۔ 3000 کا ذکر ہے، پھر 5000 تک وہ پہنچتی ہے تعداد۔ اب جب مقابلے کا وقت آتا ہے تو یقیناً یہ ایک ایسا منظر ہے جہاں خاندان عبد المطلب کو ہی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مقابل کے ہیں، کہ عام اسی لیے میں نے تینوں شخصیات کے شجرے کو عبد المطلب سے جوڑ دیا، اور وہ یہ جانتے تھے کیونکہ وہ خود بھی ان میں سے بہت بڑی تعداد وہ تھی کہ جو بڑے بڑے خاندانوں سے وابستہ لوگ تھے، اور ان کے ذہن میں یہ تھا، یعنی حضور نے فرمایا میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، انہی میں سے عتبہ اور شیبہ بھی ہیں، انہی میں سے ولید بھی ہیں۔ جب حضرت امیر حمزہ نے عتبہ کا سر کاٹ دیا اور اس کو واصل جہنم کر دیا، مولا علی شیر خدا نے شیبہ جو ہے وہ اس کو ولید کو مار دیا، تو دیکھا کہ اس وقت ابو عبیدہ جو ہے وہ شیبہ کے مقابلے میں تھوڑا زخمی ہو گئے ہیں۔ اچھا، مولا علی شیر خدا پلٹتے ہیں اور ذوالفقار حیدری کا وہ مظاہرہ اور وہ جنگ کا منظر پیش کرتے ہیں کہ شیبہ پہ وار کرتے ہیں، اس کو بھی ختم کرتے ہیں، واصل جہنم کرتے ہیں، اور خود جو ہے وہ ابو عبیدہ کو اٹھا کے جب حضور کے قدموں پہ لاتے ہیں تو ان کے الفاظ یہ تھے کہ میں جنگ میں شہید ہونا چاہتا تھا، آقا میں آپ کے قدموں پہ اب جان دے رہا ہوں، کیا حشر میں مجھے شہیدوں کے درمیان کھڑا کیا جائے گا؟ حضور نے فرمایا آپ شہید ہوں گے۔ جب یہ لفظ سنے تو شہادت کے دوران ان کے چہرے پر مسکراہٹ جاری ہو جاتی ہے کہ میں اپنی رب کی بارگاہ میں بطور شہید پیش ہو کے جا رہا ہوں۔ اور عبیدہ نے جناب مولانا آپ سے اس کو جاری رکھنا چاہوں گا، بڑے ایمان افروز گفتگو۔ عبیدہ جب شہید ہو رہے تھے تو انہوں نے ایک جملہ کہا، تاریخ طبری نے بھی لکھا اور تاریخ میں نے بھی لکھا، کہ شہید ہوتے انہوں نے کہا کاش آج ابو طالب زندہ ہوتے اور وہ یہ دیکھتے کہ جو انہوں نے شعر کہا تھا کہ ہم جانیں دے دیں گے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حوالے نہیں کریں گے، آج ہم نے ابو طالب کی بات پوری کر دی۔ یہ تو میں نے ایک جملے کے طور پہ کہا۔ جو بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کہا یہ جاتا ہے نا کہ مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں تھیں، ادھر 1000 کے 1000 مسلح تھے، لیکن 8 تلواریں بھی بہت تھیں۔ وہ کہتے ہیں نا 8 تلواریں، یہ تینوں جب فنار کر دیے ان تینوں نے، اس کے بعد تاریخ میں لکھا ہے، تاریخ طبری میں بھی ہے اور بھی کتابوں میں، کہ حضرت علی کھڑے ہیں، حنظلہ نکلتا ہے، حضرت علی اس کو، حنظلہ ابن ابو سفیان، اس کو وار کر کے مارتے ہیں۔ اس کے بعد تاریخ میں ان 8-9 لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ اس 3 مارک کو فنار کرنے کے بعد علی اکیلے کھڑے ہیں، اسی لیے کہا نا تلوار ایک ہی کافی ہے، اور وہ یکے بعد دیگرے آتے ہیں اور ان 8 کے 8 کو حضرت علی فنار کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب ان کے سردار یہ کہتے ہیں کہ یہ تو علی کا مقابلہ ہوگا ہی نہیں، اب جنگ کرو، اور پھر وہ مسلح جنگ جو گروپس کی جنگ ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ فرمائیے گا جو حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جس وقت دونوں لشکر مرتب منظم ہوئے نا، تو جو علم تھا لشکر کا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا۔ علم کا نام میں نے جو تاریخ میں پڑھا ہے عقاب تھا، وہ علی کے حوالے کیا اور حضرت علی علیہ السلام آگے بڑھے، اور سب سے پہلے جو ابو جہل نے بھڑکایا عامر حضرمی کو، عامر بن حضرمی کا جو بھائی تھا عامر حضرمی، اسے بھڑکایا کہ تم سر مونڈ لو، سر پہ خاک ڈالو اور نکلو میدان میں، اپنے لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے، ان کی جرأت اور ہمت بڑھانے کے لیے کہ دیکھو ظلم ہوا ہے، عامر بن حضرمی کو قتل کیا گیا، نکلو میدان میں۔ وہ آیا میدان میں اور یہی وہ گونج رہا تھا جناب کہ وہ
मैं अपने भाई का इंतकाम लूँगा, मैं इंसाफ लेने आया हूँ फलां। उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि लश्कर इस्लाम को, बड़ा बहादुर आदमी था, लेकिन वो नाकाम हुआ। सुबात कदम जो था मुजाहिदीन का, वो काबिल दीद था, और जो जज्बा था, वो जो आपने अबू उबैदा के बारे में कहा, वही जज्बा था जिससे ये 313 गालिब आ गए 1000 के लश्कर पे। उसके बाद गैर मुसल्लह वसाइल भी नहीं। उसके बाद जिस वक़्त ये लोग आगे आए, मैंने तारीख़ में पढ़ा है कि ये उतबा, शैबा और उमैया बिन खलफ, ये लोग जंग पे राज़ी नहीं थे। ये चाहते थे कि जब वो कारवान आपका बच गया तो अब जंग ना करो, वापस चलो। लेकिन अबू जहल ने उस गुरूर और तकब्बुर में, वो उस बुग़्ज़ में लौट रहा था कि जनाब मोहम्मद की जुरत कैसे है जनाब कि हमारे मुकाबले में कोई आवाज़ बुलंद करे, तो उसने कहा नहीं, जंग करनी है। इस तरह उनको ले आया। ये भी उस कौमी गैरत के तौर पर उतबा, शैबा, उमैया बिन खलफ आ गए। यहाँ जिस वक्त आए तो उन्होंने कहा हमने जंग नहीं करनी, इसलिए कि हम तो जंग के हक़ में नहीं हैं। तो अबू जहल कहो जंग करे। लेकिन अबू जहल ने एक माहौल बनाया इस तरह का, लोगों को भड़काया कि उतबा मजबूर हो गया कि मैदान में आए। वो जो ज़ाहिर है उनकी अरबों की बहादुरी होती है, उस बहादुरी पे उसने कहा कि मैं अगर नहीं जाऊंगा तो कल अरब की औरतें मेरे खिलाफ बातें करेंगी कि उतबा बुज़दिल था, बैठ रहा। इसलिए वो मैदान में निकला। वो निकला, शैबा निकला, और उसने उतबा बिन रबिया ने अपने बेटे वलीद को लिया। और ये ज़हन में रहे कि उतबा कौन था। उतबा अबू सुफियान का ससुर था। वो जो उसकी बीवी है हिंदा, उसका वो बाप था। और वलीद उतबा का बेटा था। यानी वलीद जो है वो भी ज़ाहिर है हिंदा के साथ उसका ताल्लुक़ था। ये सारे बनी उमैया के लोग थे। और ये जो इस्लाम का कला कमा करना चाहते, इस जज्बे के साथ निकले। अल्हम्दुलिल्लाह मुकाबले में जिस वक्त अंसार आए, अंसार में बड़ा जज्बा था। वो चाहते कि हम मैदान में आएँ और हम इस जंग का इनका मुकाबले में आएँ। लेकिन ख़ुद कुरैश ने कहा कि नहीं, हमारे अपने जो कुरैश के लोग हैं उनको मैदान में भेजो, हम तुम्हारे साथ जंग नहीं करना चाहते। तो उस वक़्त हुजूर अकरम ने देखा, और ख़ूबसूरत आपने फरमाया कि अब्दुल मुत्तलिब का ख़ानदान अल्लाह समझ का अब वो काम आया, और किस जुरत के साथ उनको पछाड़ा। और उनको जिस वक़्त वो मैदान में उनकी लाशें तड़प रही थी अपने खून में, तो उस वक़्त आस इब्न सईद बहुत बहादुर था, वो उस तरफ से निकला इनका तलवार लहराते हुए, और वो जो ही आया अली अलैहिस्सलाम ने पहली ज़र्ब से उसके टुकड़े। वही जो मैंने कहा ना, यके बाद दीगरे आते रहे। और फिर मैं आखिरी जुमला अर्ज़ करूं क्योंकि कि जो तारीख में मिलता है कि 35 आदमी, यहाँ 70 आदमी मारे गए, उनके उनमें 35 हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने मारे। शेख मुफीद अलैहिर्रहमा ने 36 लिखे हैं, और 36 के 36 पूरे के नाम लिखे हैं कि इनको अली अलैहिस्सलाम ने मारा। जनाब मौलाना मीर इश्तियाक अहमद साहब, वक्फे से कबल आप जितना भी जवाब दे पाएँ, और फिर वक्फे के बाद जारी रखेंगे। एक और पहलू ताकि वो तशना न रह जाए कि जो साहबा कराम थे, जो ये 313 का लश्कर था जिसको बदरी लश्कर कहा गया, इसकी फिर इस्लाम में ख़ास अहमियत है बदरी साहबा की, बदरी लश्कर की। जो इनका मकाम है फिर उसको कोई पहुँचता नहीं है साहब, वो भी आप फरमाइएगा। जी ऐसे ही आफदी साहब के नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा से मशवरा किया, असल में तो ये सारे जानों पे खेलने और अपना सब कुछ दाव पे लगाने वाले लोग थे, तो मशवरा किया। उसमें जो बद्र में आए वो अपना सब कुछ लेके आए। जी मुख्तलिफ सहाबा किराम ने अपनी अपनी आरा दी, और नबी अलैहिस्सलाम ने फिर मशवरा तलब फरमाया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने भरपूर तकरीर फरमाई, हज़रत उमर फ़ारूक ने भरपूर तकरीर फरमाई, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फिर भी मशवरा किया। मिक़दाद ने यहाँ तक कह दिया रज़ियल्लाहु अन्हु। अच्छा, हमें ब्रेक पे जाना है। ये हज़रत मिक़दाद का जुमला तारीख़ी जुमला है, ये ब्रेक के बाद आप फरमाइए। जी कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद। ये है दुआ के हर सू अमनो अमान रहे, हर मोमिन मसलक ज़ेरे अमान रहे। मरहबा मरहबा रमज़ान है रहमान की रहमत का महीना, रमज़ान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा। वेलकम बैक जी, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आदि साहब गुफ्तगू जंग बदर, यौम फुरकान, हक़ व बातिल का पहला बड़ा और फैसला कुन मारिका, उस पर गुफ्तगू जनाब मौलाना मीर इश्तियाक अहमद साहब। आप वो मैंने आपसे सवाल किया था कि जो बदर के साहबा थे और बदर का लश्कर था,
اس کا بھی عالم اسلام میں ایک بہت ہی جداگانہ مقام ہے. آپ وہ بتا رہے تھے حضرت مقداد نے جو رسول پاک سے کہا. جی، حضرت صدیق اکبر حضرت عمر فاروق کے تقاریر کے بعد بھی نبی علیہ السلام نے جب مشورہ طلب فرمایا تو حضرت مقداد کھڑے ہوئے اور آپ نے بڑی جوشیلی تقریر کی. آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کا ساتھ کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے، ہم قوم موسیٰ والا کام نہیں کریں گے کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. انہوں نے کہا تھا کہ آپ موسیٰ جائیے اور آپ کا رب جائے اور آپ جہاد کیجئے، ہم یہاں کھڑے ہیں، بلکہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آخری قطرے تک. اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے پھر مشورہ طلب کیا. تو اس کے بعد انصار میں سے حضرت سعد ابن معاذ، ان کے انصار کے سردار تھے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھرپور نمائندگی کی. عبدی صاحب، جب آپ یہ سیرت کی کتابوں سے ان چیزوں کو پڑھتے ہیں نا، وہ پڑھ کر بندہ اتنا زیادہ اس کو جوش ایمانی اور جذبہ اس کا بیدار ہوتا ہے، وہاں منظر کیا ہوگا. تو انہوں نے اپنے پورے انصار کی طرف سے بھرپور ترجمانی کی، نمائندگی کی، اور انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، شاید آپ ہماری طرف اشارہ فرما رہے ہیں. یعنی اس وقت تک جتنے بھی جذبات کا اظہار ہوا ہے وہ موسٹلی مہاجرین کی طرف سے ہوا ہے. تو آپ اہل مدینہ کی رائے جاننا چاہتے ہیں، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں. آپ ان کے جملوں کو میں اپنے الفاظ میں اگر ڈالوں تو یہ تھا کہ ہم نے آپ کے ساتھ پکا پکا سودا کر لیا، ٹھیک ہے، ہم نے دائمی سودا کیا ہے، کوئی کچا سودا نہیں ہے. یہاں تک انہوں نے کہا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مدینہ کے اندر اگر جنگ ہوتی تو ہم آپ کا دفاع کریں گے اور مدینہ سے باہر ہوگی تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. یا رسول اللہ، زمین کے کسی خطے میں کوئی رن پڑے، کوئی معاملہ ہو، کوئی جنگ ہو، کوئی ٹینشن بنے، یا کسی بھی جتھے کی طرف سے کوئی خطرہ ہو، ہم اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ آپ کے پاس حاضر کر دیں گے، اور ہمارے خاندان کا اور انصار کا کوئی ایک فرد بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. پھر فردر انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارا مال لینا چاہیں تو ہمارا مال لے لیجئے، جو مال آپ لیں گے ہمیں وہ مال زیادہ محبوب ہوگا بنسبت اس کے جو ہمارے پاس بچ جائے گا. پھر انہوں نے عرض کیا حضرت سعد نے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ بیعت کر چکے ہیں، ہم آپ کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کر چکے ہیں، اب فیصلہ بھی ہم رائے بھی نہیں دیتے کہ یہ کیجئے اور یہ نہ کیجئے. اصل میں نبی علیہ السلام نے جب پہلے مشورہ فرمایا نا کہ اب ابو سفیان تو بھاگ گئے، تو ہمیں ان کا پیچھا کرنا ہے یا یہ لشکر جو آ رہا ہے اس کا جواب دینا ہے. تو کچھ صحابہ کی رائے یہ تھی کہ جی ہم ابو سفیان کا پیچھا کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے اس رائے کو پسند نہیں فرمایا، کیونکہ نبی کی یہ شان تھی کہ وہ اسی طرف رخ کرتے جس طرف عظیمت بھی تھی اور جس طرف زیادہ عزت افزائی کی بات تھی، نہ کہ مال کے پیچھے جائیں. پھر یہ رائے آئی کہ جی ہم مکہ کے کفار کا مقابلہ کرتے ہیں. تو اس پر حضور نے پھر رائے لینا شروع کی کہ کیسے کریں اور اگلا معاملہ کیسے ہو. تو جب حضرت سعد کی بھرپور تقریر آئی نا تو نبی محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا والضحیٰ کا مکھڑا خوشی سے چمک اٹھا. سرکار کا چہرہ انور سیرت نگاروں نے لکھا ہے، روایات میں آتا ہے کہ حضور خوشی سے مسکرانے اور چمکنے دمکنے کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ پھر تمہیں مبارک ہو، دو میں سے ایک چیز کا اللہ نے وعدہ کر لیا ہے، تم اٹھو اور آگے بڑھو، تمہیں بشارت ہے. دو میں سے کیا؟ کہ یا تو اللہ تمہیں مال بھی دے گا یا تمہیں اللہ فتح یابی نصیب فرمائے گا. تم نکلو، تمہارے لیے ہر دو راستوں میں خیر. سبحان اللہ. جناب حضرت علوی صاحب، ہم نے یہ ذکر بھی کیا بدری صحابہ کا، اور ابھی میر اشتیاق صاحب نے بہت ہی جامع انداز میں اس لشکر کی فداکاری کا، اس لشکر کے جذبے کا اور بدر کا جو فیصلہ کن لشکر تھا اس کے مقام کا ذکر کیا. ہم یہ ذکر بھی کرتے ہیں. ہم حضرت عبد المطلب کے خاندان کے جو عظیم افراد نکلے، علی، حمزہ اور عبیدہ، ان کی بہادری اور حضرت علی کے اس کھڑے ہونے کا بھی ذکر ہم نے کیا کہ ان تین کے بعد پھر ایک ایک کر کے سردار اور کفار آتے رہے اور حضرت علی ان کو اسی تلوار سے فنار کرتے رہے. ایک تذکرہ بہت ضروری ہے کہ اس کے بغیر مکمل نہیں ہوگا کہ خود رسول پاک کی وہ والہانہ دعا خداوند قدوس سے اس لشکر کی فتح یابی کے لیے، پھر آپ کا خود میمنہ، میسرہ، قلب لشکر بنانا، حضرت علی کو علم دینا، اور سب سے بڑھ کر میرے سامنے تبری کی ایک روایت ہے جو حضرت علی علیہ السلام نے کہی کہ جب میدان گرم تھا بدر کا اور مارکا عروج پر تھا تو جس کو جذبہ حاصل کرنا ہوتا تھا، جس کو قوت حاصل کرنی ہوتی تھی، تو ہم رسول کی پناہ میں چلے جاتے تھے. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی جو اس جنگ کے مرد میدان ہیں، وہ بھی کہتے ہیں اگر ہم نے جذبہ لینا ہوتا تھا
تو ہم رسول کے دامن میں پناہ لیتے تھے. یہ پناہ کا لفظ ہے اس تاریخ تبریک کے اس میں. تو فرمائیے گا وہ. یقیناً چند ٹوٹی ہوئی تلواروں اور بے سر و سامانی کے عالم میں اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر سے ٹکرانا آج بھی کوئی تصور میں لاتا ہے تو عقل انسانی کہتے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن وہ ذات پیغمبر تھی جن پر کامل بھروسہ تھا کہ چند سال کے بچوں نے اپنے وقت کے فرعون کا سر کاٹ کر یہ بتا دیا کہ رسول اللہ پہ بھروسہ اور ایمان ہوتا کیا ہے. انہوں نے ابو جہل جیسے سردار کو قتل کیا. جنگ کی حالت میں حضرت قتادہ کی ایک آنکھ بہہ جاتی ہے اور وہ یوں آنکھ کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں. یا رسول اللہ مجھے، حضور فرماتے ہیں جنت میں چاہیے یا دنیا میں؟ کہا جنت میں تو رب دے ہی دے گا، مجھے دنیا میں چاہیے، میں نے دشمن سے ٹکرانا ہے. حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا اور اس آنکھ کو واپس رکھا اور کہتے ہیں کہ وہ دوسری آنکھ سے کم نظر آتا تھا، جو حضور نے لگائی تھی اس سے زیادہ نظر آتا تھا. اور یوں مقابلے میں ایک صحابی آتے ہیں، ان کا بالکل بازو لٹکا ہوا ہے اور کوئی صورت نہیں ہے کہ اس بازو سے لڑ سکیں. حضور نے اپنا لعاب دان لگایا، کہا جاؤ لڑو، اور وہ کہتے ہیں میں اس پہلے سے زیادہ طاقت سے لڑ رہا تھا. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ ٹوٹی ہوئی تلوار پھر ٹوٹ گئی، اب میں کیا کروں؟ حضور نے کہا کہ یوں کھجور کی شاخ کو توڑا اور فرمایا جاؤ اس سے لڑو. وہ کہتے ہیں جب تک حضور نے ہاتھ بڑھایا تب بھی کھجور کی شاخ تھی، جب میری طرف بڑھایا تب بھی کھجور کی شاخ تھی. جو ہی میں پکڑتا گیا تو اتنی چمکدار تلوار تھی کہ ایسی تلوار اس سے قبل ہم نے دیکھی نہیں. اور اس کی خوبی یہ تھی کہ دشمن کی گردن پر بعد میں پہنچتی تھی، گردن پہلے کٹ جاتی تھی، کیونکہ وَلَقَدْ نَاصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ نے بدر کے دن تمہاری مدد کی، تم تعداد میں کم تھے. ایک تو معجزات مصطفیٰ بھی تھے اور قدرت الہیہ کا بھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں دعوت ذوالعشیرہ کے دن جو آخری دعوت تھی، مولا کائنات نے جب اظہار ایمان فرمایا اور اعلان کیا تھا کہ یا رسول اللہ بظاہر میری عمر کا تقاضا نہیں کہ یہ جو جملے میں بول رہا ہوں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں جب سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں. صرف ساتھ نہیں ہوں، آپ کے دشمن کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دوں گا. جو انگلی آپ کی طرف بڑھے گی میں اسے کاٹوں گا، جو ہاتھ آپ کی طرف بڑھے گا میں اسے کاٹوں گا. آج یوم بدر ہے، مولا کائنات نے 35 کفار کو، جس میں چوٹی کے سرداران مکہ تھے، ان کے سر کاٹ کے یہ بتا دیا کہ ایمان کا اظہار کرتے وقت جو علی نے وعدہ کیا تھا وہ حضرت ابو طالب کی طرح، ان کے کردار کی طرح، جنہاں زندگی بھر وہ حضور نبی کریم کے محافظ بن کر کھڑے رہے، بدر کے روز اسلام کے اور بانی اسلام کے محافظ بن کر ذوالفقاری حیدری ہاتھ میں تھامے علی المرتضیٰ بھی کھڑے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جناب مولانا عارف واحدی صاحب، شاید وقفے سے قبل سوال ہی مکمل ہو پائے، وہ وقت جو آپ شروع کریں وقفے کے بعد یعنی مکمل کریں گے کہ بدر کا جو معرکہ تھا، اس میں ابھی جتنا ذکر ہوا پورے لشکر کا، پھر حضرت علی اور خاندان عبد المطلب کا، خاندان ابو طالب کا، اور خود حضور کی دعا اور حضور کے اس طرح سے ایک قیادت کرنا عملی طور پر، آپ سمجھتے ہیں کہ یوم فرقان جو اسے کہا گیا، اس نے واقعی حق اور باطل کو ہر لحاظ سے امتیاز پیدا کر دیا، جدا کر دیا؟ بالکل یہ یوم الفرقان ہے، یعنی حق اور باطل بالکل نکھڑ کر سامنے آ گئے، واضح ہو کر سامنے آ گئے، اور جو حق کو فتح ہوئی پہلی مرتبہ ہوئی. یعنی صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت، ابھی ہمیں اپنے ناظرین کو بتانا ہے کہ اسلام آباد اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. دوسرے علاقوں میں رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے. جی ویلکم بیک ناظرین، مرحبا. افطار ٹرانسمیشن میں افطار کے خوشکن وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. گفتگو ہو رہی ہے غزوہ بدر کے حوالے سے، اسی کو کنٹینیو کریں. یہ آپ بڑا بجا کہتی ہیں کہ ہم جب واپس آتے ہیں تو ایک خوشگواری کی کیفیت، ماشاءاللہ خوشکن کیفیت، فرحت بخش کیفیت، تسکین آفرین کیفیت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے استفادہ کرنے کے بعد. اور آپ یہ دیکھیے کہ جب پورا دن، حالانکہ ایک ہی ٹائم کا وقفہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، نعمتوں کا کتنا احساس ہوتا ہے جب ہم پانی لیتے ہیں، جب ہم دیگر خدا کی خوش ذائقہ خوبصورت غذائیں کھاتے ہیں تو ہمیں اس نعمت کا احساس ہوتا ہے. اب اللہ کرے کہ ہم سب کو یہ احساس بھی ہو کہ جن پیدا کیا ہے، ہماری کوتاہی کی وجہ سے جن تک یہ نعمتیں نہیں پہنچ رہی، ان تک ہم یہ نعمتیں
پہنچائیں، افطاریاں دیں، عید کا وقت آ رہا ہے، اب فطر کے ذریعے لوگوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کریں، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اور آج تو بات بھی اسلام کی ایک بہت بڑی فتح کی ہے، اور وہ غزوہ بدر کی۔ علماء کرام میں سے جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب سے میں نے یہ سوال کیا تھا وقفے سے قبل کہ اس کو یوم فرقان جو کہا جاتا ہے وہ کس لیے کہا جاتا ہے؟ یوم فرقان یعنی فرقان کا دن، حق و باطل کے درمیان واضح فرق کو فرقان کہا جاتا ہے۔ واہ واہ۔ سبحان اللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بالکل واضح طور پر حق اور باطل کے درمیان فرق ہو گیا کہ دیکھیں کتنا بڑا جذبہ، 313 اور ادھر 1000، اگر 1000 کے مقابلے میں 1000 ہوتے نا اور وہ فتح ہوتی تو شاید اس کو یوم الفرقان نہ کہا جاتا، لیکن جو دینی اور ایمانی جذبہ ہوتا ہے، جس جذبے کے ساتھ یہ جنگ ہوئی ہے اور جس جذبے کے ساتھ مجاہدین لڑے ہیں، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ حق اگرچہ کم بھی ہو لیکن وہ باطل پہ فتح حاصل کرتا ہے۔ اس لیے اگر برابر کے ہوتے دونوں طرف سپاہی تو شاید یہ مزہ نہ آتا، لیکن یہ جو 313 کی 1000 پہ فتح ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا یوم فرقان ہے۔ اور پھر بدر کے بعد اسلام جوں اوپر ہی گیا ہے الحمدللہ۔ اس سے پہلے ظلم و ستم سہے، اس سے پہلے جو زیادتیاں ہیں وہ سہیں، لیکن بدر کے بعد میدان بدر جب سجا اس کے بعد اسلام بلندیوں کی طرف گیا ہے، اور کفر جو ہے جوں کمزور ہوا ہے اور ضعیف ہوا ہے، یعنی کفر کی اور باطل کی شکست کا آغاز آج سے ہو گیا ہے، لذا یہ یوم الفرقان ہے۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد کی صورتحال بالکل واضح طور پر الگ الگ ہے۔ اچھا یہاں میں اگر ٹائم ہے تو میں ایک آیت پڑھتا ہوں۔ بالکل بالکل۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یہاں خدا فرما رہا ہے کہ جو آپ کہہ رہے تھے نا مجاہدین بدر کی کیا عظمت ہے اور کیا عزت ہے، بعض لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ جب یہ جنگ فتح ہوئی ہے فرشتوں کے ذریعے، آسمان سے 1000 فرشتے یہاں لکھے ہوئے ہیں، بعد میں زیادہ بھی، تو پھر مجاہدین کی کیا فضیلت ہے؟ یہ تو فرشتوں نے سارا کارنامہ انجام دیا۔ لیکن ہم نے جو اس آیت کے جو مفسرین ہیں اور جو صورتحال ہے وہ دیکھی ہے، وہ علمی تحقیق جو ہے وہ یہ ہے کہ فرشتے جو آئے ہیں انہوں نے اسلحہ نہیں اٹھایا، انہوں نے جنگ نہیں کی۔ آگے خدا ارشاد فرماتا ہے ما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، اللہ نے ان کو تمہاری خوشخبری کے لیے بھیجا ہے تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو، ورنہ جنگ تم لوگوں نے کرنی ہے۔ اور زمینی حقائق بھی اگر دیکھے جائیں، دیکھیں تنہا حضرت علی علیہ السلام 35 آدمی انہوں نے مارے، اور میں کہوں گا کہ اسلام کا بہت بڑا وقار اور شجاع بہادر انسان حضرت سید الشہداء حمزہ بھی، یعنی ان قاتلوں کے وہ موجود تھے، انہوں نے بھی بہت سارے قتل ان کے نام بھی موجود ہیں۔ جی ہاں، تو باقی جو ہے وہ بھی مجاہدین نے مارے۔ تو اگر یہ کہیں کہ فرشتوں نے مارے تو ہزاروں فرشتے جو آئے تھے انہوں نے کیا مارا؟ پس پتہ چلا کہ فرشتے صرف حوصلہ افزائی کے لیے آئے تھے، فرشتے اس لیے نہیں آئے تھے کہ وہ اسلحہ لے کر جنگ کریں۔ لذا اللہ نے مسلمانوں کے لیے اس مقدس اور مبارک دن کے لیے اپنے فرشتے نازل کیے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی کریں اور یقین دہانی کرائیں کہ فتح تمہاری ہے، آگے بڑھ بڑھ حملہ کرو۔ اور آج کا دن جو ہے وہ تاریخ میں ایک روشن باب بن جائے گا اور یہی یوم الفرقان ہوگا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا جناب مولانا میری اشتیاق احمد صاحب، ایک اور میں آپ سے ایک بالکل یعنی مختلف کویسچن کرنا چاہوں گا، لیکن رزلٹ بدر کی صورت میں، غزوہ بدر کی صورت میں نکلتا ہے۔ ایک نظریہ رہا ہے علماء اور دانشوروں کا کہ اصل چیز قرآن ہے، جو کہ یقیناً ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، اور پھر حدیث۔ تاریخ کو زیادہ اہمیت نہ دی جائے، یا تاریخ جو ہے وہ ان ریلائبل ہے، ٹھیک ہے تاریخ میں ان ریلائبل باتیں ہیں، لیکن میں یہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میرے سامنے ہے، جس میں واقعہ بدر کا، غزوہ بدر کا ذکر ہے، اس کا آخری حصے میں، پہلے حصے میں تو یہ ہے آیت کے کہ بھئی وہ دو گروہ تھے، ایک مسلمان اور ایک کافر، اور مسلمان جو ہیں وہ اپنے آپ کو دگنا مشاہدہ کر رہے تھے، یعنی اتنا ایمانی ان میں قوت اور روحانی قوت تھی۔ آخر میں ہے کہ صاحبان بصیرت کے لیے اس واقعے میں یقیناً بڑی عبرت ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن انکریج کرتا ہے کہ اگر کوئی مستند تاریخ ہے تو تاریخ کو پڑھیں اور تاریخی واقعات سے عبرت حاصل کریں، جیسے غزوہ بدر سے۔ فرمائیے گا۔ میں آغا صاحب کی آپ کے سوال کے تناظر میں آغا صاحب کی بات کو آگے چلاتا ہوں۔ بجا طور پر وہ فرشتے ان کے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے آئے اور اہل ایمان بے جگری کے ساتھ لڑے، کوئی شک نہیں۔
اب جو عبرت حاصل کرنے کی بات ہے تو کیا اس میں کم عبرت ہے؟ کفار مکہ کا سب سے بڑا پرابلم ہی یہی تھا کہ وہ احساس برتری کا شکار تھے، سپیرٹی کمپلیکس تھا کمال درجے کا۔ ابھی ہم پس کیمرہ بھی بات کر رہے تھے کہ بہت سارے سرداران اس جنگ کو مؤخر کرنا چاہتے تھے، ملتوی کرنا چاہتے تھے۔ ان میں عتبہ شیبہ اور بھی تھے، وہ کیا نام ہے، حکیم امیہ بن خلف بھی تھے، دیگر لوگ بھی تھے۔ انہوں نے تقریریں بھی کی، کوششیں بھی کی، ابو جہل تک رسائی بھی لی کہ یار ایسے نہ کرو، اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ بلکہ غالباً عتبہ نے یہ تقریر کی کہ ہمارے اپنی ہی تلواریں اپنوں کے خون سے رنگ جائیں گی، اپنے ہی کچھ نہ کچھ رشتہ دار وہاں ہیں، تو اس وقت ہمارا مال اسباب قافلہ محفوظ ہو گیا تو ہم بچ جاتے ہیں۔ لیکن ان کے اندر غرور، اس کو ابو جہل پرٹیکولرلی اور اس کے قسم کے لوگوں کے اندر بڑا غرور تھا، بڑا تکبر تھا۔ اب صاحبان عقل کے لیے اور ارباب فکر و دانش کے لیے کیوں نہ اس میں نشانی ہوگی کہ جب تم اپنے اس قدر زوم میں چلے جاؤ گے اور تکبر میں چلے جاؤ گے اور اللہ کی ذات پر تمہارا یقین نہیں رہے گا تو پھر اللہ پاک غرور کا سر نیچا کر دیتا ہے، پھر اللہ پاک تکبر کو خاک چٹا دھول چٹا دیتا ہے۔ اور بدر میں تو ایسے ہوا کہ نبی علیہ السلام نے تو جب بشارتیں دی کہ دیکھو فرشتے بھی تمہاری تائید کے لیے، تمہارے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور جبریل امین یہ کھڑے ہیں گھوڑے کی باغ تھامے، تو صحابی پوچھتے یا رسول اللہ اب کیا ہوگا؟ فرمایا جو جم کر لڑے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو صحابی کے ہاتھ میں چند کھجوریں ہیں، وہ جلدی جلدی سے ان کھجوروں کو کھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ کھجوریں کھانے میں وقت لگے گا، کھجوریں بھی اچھال دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، اور شوق شہادت میں اپنا جناب وہ میدان میں چلے جاتے ہیں اور داد شجاعت وصول کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ دوسرا جو اہم چیز کی طرف آقا صاحب نے اشارہ فرمایا وہ ہمیں ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے۔ 35 کا عدد پہلے بھی ذکر ہوا، میرے علم میں ایک روایت 39 کی بھی ہم بزرگ علماء حضرت علی نے قتل کیا، اور اس میں یہ ہے کہ 11 لوگ وہ بھی ہیں جن کو مارنے میں حضرت علی نے مدد کی ہے، یعنی آدھا کام کسی نے کیا ہوا تھا، جس طرح کہ وہ عبیدہ والا معاملہ ہے 50 ہو جاتے ہیں، جی ہاں، تو 50 سے 70 میں سے حضرت علی کے ہیں۔ اور اس میں ایک شخصیت کا ہم نے زیادہ ذکر نہیں کیا آج کی گفتگو میں، شاید ابھی ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو حضرت امیر حمزہ سید الشہداء۔ میں سمجھتا ہوں رسول پاک کا جو حوصلہ حضرت امیر حمزہ سے بڑھتا تھا وہ شاید کسی اور شخصیت سے اور وہی پہلی دفعہ تو وہی گئے نا سامنے۔ حضرت امیر حمزہ کا صرف وجود ہی کفار کو کے پاؤں اکھڑ جانے کے لیے کافی ہے۔ ایک موقع پر امیہ نے سوال کیا کہ یہ جس بندے کے اوپر وہ شتر مرغ کا پر لگا ہوا ہے یہ کون ہے؟ تو کسی نے اس کو بتایا جی کہ یہ حمزہ ہیں۔ انہوں نے کہا انہوں نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا ہے، ہماری جو پاؤں اکھڑے ہیں وہ اس حمزہ کی وجہ سے اکھڑے ہیں۔ تو حضرت امیر حمزہ نے فرشتوں کو تو کچھ کافروں کا کسی کو اللہ پاک نے دکھائے ہوں گے، مشیت کے مطابق تو دکھائے ہوں گے، سامنے نظر آنے والے یہی استقامت کے پہاڑ تھے۔ اسی لیے تو رسول اللہ نے جب احد میں شہید ہوئے تو سید الشہداء کا خطاب انہیں عطا ہوا، امام حسین سے قبل سید الشہداء حضرت حمزہ۔ ساری کائنات کا سرمایہ ہے عابدی صاحب، سید عالم آپ کے خاندان کا سرمایہ تھے امیر حمزہ، کوئی شک نہیں، اور جتنی محبت حضور پاک ساری زندگی آپ کے قتل شہادت کو بھی نہیں بھول سکے اور آپ کے پیار کو بھی نہیں بھول سکے۔ تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا علی اس جنگ کے سارے صحابہ، ان کے قدموں کی دھول بھی اللہ پاک نے سب کو جنت کی بشارت بھی دی ہے۔ بعد میں کئی چھوٹے موٹے واقعات بھی ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ نہیں چھوڑ دو، یہ بدری صحابہ میں شامل ہے، تو بدریوں کے لیے خاص مقام ہے۔ لیکن خلافت راشدہ میں بڑی لیکن مرد میدان کے طور پر جو سب سے نمایاں نظر آتے ہیں وہ حضرت امیر حمزہ اور مولا علی۔ حیدر علوی صاحب، آپ تینوں علماء نے بہت ہی سیر حاصل تقریباً ہر پہلو پر گفتگو کر لی، اور اپنے تئیں ہم نے کوئی پہلو تشنا نہیں چھوڑا۔ جیسے یہ ہے کہ ہم اس جنگ کے ہیرو حضرت علی علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں تو حضرت حمزہ کو بھی نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے، اس کا ذکر ہو گیا۔ اور پھر جب ان دونوں کا ذکر کر رہے ہیں تو جو پورے بدر کا لشکر تھا، اس کی جو اسلام میں اہمیت ہے اولیت میں، اس کا ذکر آپ نے، واحدی صاحب نے اور میر اشتیاق احمد صاحب نے کیا۔ ایک اور چیز جو اب ہمیں گفتگو بھی کر رہے تھے، ہماری خوش قسمتی کہ ہم تو وقفے کے دوران بھی علماء سے گائیڈنس لیتے رہتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا کہ غالباً بدر کے موقع پر یا کسی جہاد کے موقع پر، بدر کے بارے میں زیادہ کہا گیا کہ خمس کا حکم بھی اترا، تو یہ بھی ایک ایسی کیا کہنا چاہیے بھولی ہوئی عبادت ہے یا بھولا ہوا بڑا اہم رکن ہے جس کو لوگوں کو یاد دلانا چاہیے کہ خمس ایک بہت اہم فرض ہے جس کو ہم سب لوگ تقریباً بھولے ہوئے ہیں۔ آپ ذرا فرمائیے گا کہ یہ کوئی کسی مکتبہ فکر کا نہیں ہے، کسی ایک فقہ کا نہیں ہے، خمس ہر فقہ میں، ہر مکتبہ فکر میں ہے، اور یہ ہے کیا یہ بھی بتا دیجیے۔ یقیناً
جن کے آبا و اجداد کو ذوالفقار حیدری نے بدر میں کاٹ ڈالا، آج بھی ان کی اولادیں زخم چاٹ رہی ہیں اور ان کی زبانیں مولا علی شیر خدا پہ بڑی بے رحمی کے ساتھ کھلتی ہیں۔ یہ وہ معرکہ ہے جس میں معوذ اور معاذ جیسے چھوٹے معصوم بچوں نے اس امت کے فرعون ابو جال جیسے شخص کا سر کاٹا، اور یہ وہ معرکہ تھا جس میں ایک چھوٹے سے قافلے نے بڑے بڑے سورماؤں کو مار ڈالا، جس میں امیہ بن خلف جیسے لعین بھی شامل تھے۔ بہر صورت اس موقع پر ایک بڑا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا اور مسلمانوں کی صفوں کے اندر معاشی طور پر بھی استحکام آیا، لیکن جب اس کی تقسیم کا مرحلہ آیا تو جہاں اہل بدر کے لیے ان کی عظمتوں کے بیان کے لیے ان کی مدد و نصرت کے حوالے سے قرآنی آیات پوری سورہ الانفال اتری، اسی کے اندر جو 41 سورہ آیا ہے اس کے اندر پروردگار عالم نے اس کی جو مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ تھا وہ بیان فرمایا، اور فرمایا کہ اس پورے مال غنیمت میں سے جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ، اس کے رسول کا اور اہل بیت کا ہے، نبی پاک کے قرابت داروں کا۔ اس کے لیے لفظ خمس استعمال کیا گیا، خمس کا مطلب ہی پانچواں، یعنی خمس و کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے جو 5واں حصہ ہے، اچھا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور قرابت داروں کے لیے۔ اب براہ راست اللہ تعالیٰ نے وصول نہیں کرنا، لیکن حدیث میں ہے کہ جب تم صدقہ دیتے ہو تو تم دیتے تو ضرورت مند کے ہاتھ میں ہو، لیکن اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے ہاتھ میں اسے وصول کرتا ہے۔ اسی طرح جب خمس ہم ادا کرتے ہیں، نبی پاک بظاہر حضور فرماتے ہیں اگر مجھ سے حسن سلوک کرنا چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے حسن سلوک کرو۔ اللہ فرما رہا ہے یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور قرابت داروں کے لیے۔ اب بظاہر ہم خمس ادا کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتے ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں یہ تم اہل بیت کو نہیں، تم مجھے دے رہے ہو۔ ہمارے پاس صرف 3 منٹ ہیں، ایک منٹ کا پیغام بھی لینا ہے، 1 منٹ میں آپ نے یہ بڑی اہم بات مکمل کرنی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی یہ نص ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم دے تو اہل بیت کو رہے ہیں، لیکن یہ براہ راست رسول خدا وصول فرما رہے ہیں، اور رسول خدا کے ذریعے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محفوظ ہو رہا ہے۔ اب ایک شخص کو ہم نے کہا کہ بھی آپ خمس ادا کیا کریں اہل بیت کو، وہ مجھ سے کہنے لگا جی ہم جب صدقہ اور خیرات دیتے ہیں نا تو ہمیں 70 گنا کا وعدہ ہے، خمس پہ تو ایسا وعدہ ہمیں نہیں ملتا۔ یقیناً حضور نبی کریم صاحب الاولاق فرما رہے ہیں کہ جو میری اہل بیت سے حسن سلوک کرے گا میں اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے حصہ لے کر دوں گا، اس کا حق لے کر دوں گا۔ یعنی اس وقت یہ آج بھی واجب ہے اور سادات کو دینا چاہیے۔ سادات کو دیکھیں ہر ایک کے لیے حصہ موجود ہے، سادات کے لیے صدقہ اور خیرات حرام قرار دے دیا گیا، بلکہ حسنین کریمین کے منہ سے حضور نبی کریم صاحب الاولاق نے صدقے کی کھجور نکال کر کہا کہ اہل بیت کے علاوہ ساری امت کے لیے حلال ہے، لیکن اہل بیت اگر غریب ہو جائیں تو وہ کیا کریں؟ ان کے لیے قرآن نے اسی بدر کے موقع پر خمس کا اعلان فرما کے ان کے جو غربا ہیں، جو ان میں مساکین ہیں اہل بیت اطہار میں سے، ان کی ضرورتوں کو امت پر واجب کر دیا کہ ان کا خیال رکھیں۔ چلیے یہ انشاءاللہ ماہ رمضان میں بعد میں یا آپ جو جمعے کو پروگرام کرتی ہیں ایک مذہبی، اس میں ایک پورا پروگرام اس پہ رکھیے، اتنا اہم حکم اور وہ ہم بھولے ہوئے ہیں، بلکہ 1 منٹ سے بھی کم ہو گیا۔ 50 سیکنڈ کا پیغام آپ کا، 50 سیکنڈ آپ کا۔ جنگ بدر کے اتنے اثرات تھے، جہاں یوم الفرقان تھا، یوم التقى الجمعان تھا، میں سمجھتا ہوں جہاں ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خبر تھی، وہاں کفار کو بھی بہت بڑا دھچکا لگا کہ ان کی نسلیں بھی اس کو نہیں بھولی۔ جنگ بدر کے جو مقتولین ہیں ان کو یزید اپنے اشعار میں ان کو یاد کر کے، یہ میں نے کہا یہ جملہ رہے نا ضرور کہیے، وہ کہتا ہے جس وقت امام حسین علیہ السلام کا سر پیش ہوا تو وہ بڑا متکبرانہ انداز میں نشے میں وہ کہتا ہے لیت اشیاخی ببدر قد شاہدوا، کہ کاش بدر میں جو میرے بزرگان مارے گئے، یہ عتبہ، یہ ولید، یہ شیبہ، یہ حنظلہ، یہ سب اس کے بزرگان تھے، یہ جو مارے گئے تو میں نے ان کا آج بدلہ لے لیا ہے۔ تو ظاہر ہے یزید جو لوگ اسے مسلمان اور بڑا معصوم ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ وہ اب بھی کربلا کے میدان میں بدر کا بدلہ لے رہا تھا۔ دوسرا جملہ میں یہ عرض کروں گا کہ جو بدر کے جذبے ہیں آج کے مسلمانوں میں بھی اگر وہی جذبے، وہی ایمانی قوت آ جائے، میں سمجھتا ہوں آج بھی ہم کم ہونے کے باوجود کفار میں انشاءاللہ غالب آئیں گے۔ اسرائیل فلسطین میں اور انڈیا جو کچھ کشمیر میں کر رہا ہے، جرت نہ ہو۔
آپ کے لیے بھی بس 30-40 سیکنڈ ہیں۔ میں یہ عرض کروں گا کہ دعا کا آپ نے حضور کی کا سوال کیا تھا، پھر وہ جواب اس میں میرے خیال میں پورا نہیں ہوا۔ حضور نبی رحمت نے جو دعا فرمائی بدر میں سارے ساز و سامان رکھ کر، امت کے لیے بہترین پیغام ہے کہ صرف دعاؤں سے نہیں کہ یا اللہ امریکہ کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں، تو توپوں میں اس طرح کیڑے نہیں پڑتے، بلکہ کیا کرنا پڑے گا کہ اپنی جمع پونجی جو وسائل ہیں وہ اکٹھے کر کے اپنی تیاری کر کے لا کر پھر دعا کرنی ہے۔ ایک حضور نے یہ سکھایا، اور دعا کیا کی؟ یا اللہ اگر یہ مٹ گئے تو تیرا نام لینے تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ احکام بعد میں ہیں اور جو مکلفین ہیں ان کی اہمیت پہلے ہے کہ یا اللہ تیرے احکام بھی قائم تب ہوں گے جب یہ بچیں گے۔ افراد ضروری ہیں، بابوں کی اہمیت ہے، کتابوں کو قائم کرنے کے لیے بابوں کی اہمیت ہے۔ بے شک وقت ختم ہو گیا، علماء کرام کا شکریہ ادا بالکل کرتے ہیں۔ شکریہ ادا کریں گے اور آپ سے اجازت چاہیں گے جاتے جاتے ظہیر عباس قادری سے گزارش کہ وہ اختتامی کلام پیش کریں۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے، میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، گنہگاروں درود وال ہانا بھیج کر دیکھو، ارے وہ اپنے امتی کا نغمۂ کردار سنتے ہیں، وہ اپنے امتی کا نغمۂ